بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ آج کا دن شاید ان کے حوالے سے بہت زیادہ عام ہوا، ان کے حوالے سے عام ہے کیونکہ اب ان کو نئی صف بندیاں کرنی ہے، لیکن اصل صورتحال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت عوامی سپورٹ کی شدت سے ضرورت ہے، جس کے سلسلے میں وہ مکمل طور پر ناکام بھی نظر آتی ہے، لیکن ہر قسم کا جتن بھی کر رہی ہے۔ جی ہاں، عوام کی جانب سے 3 آوازیں، تگڑی آوازیں، جس میں 2 سیاسی جماعتیں اور ایک وہ حلقہ جس کی سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس نے بہت زیادہ تونگری پکڑ لی ہے، جس کی بنا پر ایسا لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو جلد از جلد کوئی بہتر حل یعنی عوام کی امنگوں کے مطابق کرنا پڑے گا۔ ادروائز وہ یہی آپریشن کرتے رہیں گے ڈالر کے اوپر، وہ یہی آپریشن کرتے رہیں گے چینی کے اوپر، وہ یہی آپریشن کرتے رہیں گے پیٹرول کے اوپر، لیکن ہاں عوام اب تیار ہوتی بھی نظر آ رہی ہے۔ کس بنا پر کہہ رہا ہوں، ساری ڈیٹیل ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جی، صبح چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ جس طریقے سے ریمارکس دیا آڈیو کیس کے اندر، بلکہ تفصیلی فیصلے کے اندر جو دیے، اب باقاعدہ طور پر اس کا جسے کہتے ہیں ریبرٹل آنا شروع ہو گیا، اور پاکستان تحریک انصاف سے بھی آ رہا ہے۔ نون لیگ تو ان کی مخالف تھی، پاکستان تحریک انصاف سے بھی آ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب آپ نے بعد کی یعنی چپیڑ مار رہا ہے، جو وقت کا غصہ تھا وہ آپ نے وہ رسید نہیں کیا۔ یہ اس وقت اگر یہ فیصلہ کرتے، 3 مہینے اس فیصلے کو دینے کا انتظار نہ کرتے، اس وقت کرتے پچھلے مہینے جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اور اس وقت ان کے سامنے بتاتے کہ انہوں نے کس قسم کی زیادتی کی ہے، انہوں نے عدلیہ کے اوپر کتنا بڑا حملہ کیا ہے، انہوں نے سپریم کورٹ کے باہر جو جلسہ کر کے، جو پاور شو کر کے، ریڈ زون کے اندر مکمل جو پورے علاقے میں دفعہ 144 لیکن باقاعدہ طور پر گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ملی تھی کہ آپ ایک بڑا پاور شو کر کے سپریم کورٹ کے ججز کو پریشر میں لایا کریں، کس طریقے سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو دھمکیاں دی گئی، یہ ساری باتیں چیف جسٹس نے اس وقت کی ہیں جب پی ڈی ایم کی حکومت اپنے اقتدار میں نہیں ہے۔ اور سوشل میڈیا سیکٹر کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ بات تنقید کی جا رہی ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب نے یہ اس وقت فیصلہ کیا جب اس فیصلے کی شاید اتنی وقت نہیں، لیکن اگر اس وقت ہوتی 1 مہینہ پہلے جب پی ڈی ایم کی حکومت ہوتی تو زیادہ مناسب تھا، کیونکہ اب کسی کو کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کہیں فیصلے کے اندر یہ نہیں لکھا، اپنا صبر ضرور بتایا گیا ہے، ان چیزوں کی نشاندہی ضرور کی گئی ہے کہ کس وقت کس نے کیا زیادتی کی، خواجہ اعظم نے تقریر کون سی کی، مریم اورنگزیب نے کس جگہ پہ بولی، بلاول صاحب کہاں بولے، رانا ثناء اللہ نے ججز کو کون کون سی دھمکیاں دیں، شہباز شریف صاحب نے کتنی ایڑیاں اٹھا کے تقریریں کی۔ لیکن حلقہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نا اگر وقت پہ یہ فیصلہ کر دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ خیر ابھی بھی امید کی جا رہی ہے، لیکن بہرحال یہ میں نے کہا میں آپ کو جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت دیر سے کیا، یہ 3 مہینے اس کو انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب یہ طے کر لیا تھا کہ پی ڈی ایم نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا ہے تو یہ بات 1 مہینہ پہلے کر دینی چاہیے تھی۔ جب یہ طے کر لیا تھا کہ سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر باقاعدہ گورنمنٹ نے اور نون لیگ نے حملہ آور ہوئی ہے، ان کی فیملی کو تھریٹ کیا گیا، ان کو تھریٹ کیا گیا، تو یہ بات آج فائنل ریمارکس میں نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ اس وقت کرنی چاہیے تھی جب وہ خود گورنمنٹ کے اندر تھے۔ بہرحال آج کا دن کئی لحاظ سے اہم ہو سکتا تھا۔ کئی نے یہ بھی سوچا کہ اگر آج عارف علوی صاحب استعفیٰ دے دیتے یا ان سے استعفیٰ لے لیا جاتا، اور یہ کہتا ہے سب اتنا آسان نہیں ہے جس حساب سے انہوں نے سوچا تھا، مگر آئین کا جو حکم ہے دفعہ آرٹیکل 44 کے تحت اگلے الیکشن کرا کے ہی صدر مملکت جائیں گے۔ لیکن یہاں بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو حلقے ہیں وہ صدر مملکت سے یہ سوال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کی تاریخ کیوں نہیں دے رہے۔ جی ہاں، وہ ایک سرٹن جو میٹنگ ہے پچھلی جمعرات یا جمعے یا ہفتے کی، جو کہا جا رہا ہے کہ مقتدر حلقوں کی طرح آرمی چیف سے متعلق ہے نا، کہ وہ انہوں نے 4th فلور پہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں چیف جسٹس سے ملاقات کی اور ڈی جی آئی ایس اے ان کے ساتھ تھے، یہ فلوٹ ہے مبینہ اس ملاقات سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد سے جو صدر مملکت ہے عارف علوی صاحب وہ خاموش ہے، حالانکہ وہ بالکل تیار تھے 9 نومبر کی الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے۔ تو کچھ پر اصراریت ہے جس کی بنا پر وہ پارٹی جس کے اہم ترین ممبر ہیں، اس کے فاؤنڈر ممبر ہیں صدر عارف علوی، چاہے اس کے کہ اب ویسے تو صدر عارف علوی پاکستان کے صدر ہیں، اب ان کی وہ پارٹی کی ایفیلیشن نہیں ہونی چاہیے، مگر ان کے ایسے کئی اقدامات ہیں جس کی بنا پر ایسا لگا کہ انہوں نے ان کے اوپر پورے احکامات اور گائیڈ لائن لی ہے۔ تو صدر مملکت یہاں کہاں کمپرومائز کر گئے، یہ وہ جگہ تھی جہاں ان کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں کی طرف سے یہ گلے شکوے شروع ہو گئے ہیں کہ آپ جس پارٹی کے رکن تھے آپ نے اسی پارٹی کی گائیڈ لائن، اس پارٹی کا جو مطالبہ ہے اس کو کیوں نہیں مان رہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہی نا آخر میں بتاؤں گا اسٹیبلشمنٹ کو کہاں پڑی ہے اپنی۔ ایک اہم ترین اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے، کور کمیٹی کا اجلاس ہوا پاکستان تحریک انصاف کا، اس کے اعلامیہ میں باقاعدہ طور پر مطالبہ کیا گیا کہ انتخابات کی تاریخ کا فوراً تعین کیا جائے
اور وہ تاریخ دینے کا باقاعدہ مطالبہ کیا گیا اور صدر مملکت سے ہی کیا ہے یہ مطالبہ پاکستان تحریک انصاف نے. انہوں نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ نہیں کیا ہے. باقاعدہ طور پر اس اعلامیے میں کہا گیا کہ پاکستان اپنے تاریخ کے نازک ترین دور سے گزرا ہے. سیم وہی الفاظ جو ایک روز قبل وکلا کنونشن میں پاکستان سپریم کورٹ بار کے تحت پورے پاکستان کے وکلا کو بلا کے جو وکلا نے کہا تھا، سیم وہی الفاظ کہ پاکستان اپنی تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے. ساتھ ساتھ ماضی کو انہوں نے نہایت محتاط الفاظ میں چھیڑتے ہوئے یہ کہا کہ رجیم چینج آپریشن کے ذریعے غیر جمہوری اور غیر آئینی اقدام کر کے پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت گرائی گئی اس کے بعد سے پاکستان کو مسلسل نقصان ہو رہا ہے. اس کی تائید میں خود بھی کرتا ہوں اس پوائنٹ کی. جی اچھا، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی اسکور کمیٹی نے اپنے اعلامیے میں کہا ہے کہ صدر مملکت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بغیر کسی تاریخ کے تاخیر کے فوراً آپ تاریخ دیں الیکشن کی. تو یہ آئین کے تحت عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نمائندے چنیں. پاکستان تحریک انصاف کا یہ اعلامیہ ہو گیا. اچھا، یہاں آپ کو میں نے یہ چیز بتا دی. دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی اب احساس ہو گیا کہ ہاتھ ہوا ہے ان کے ساتھ بھی بڑا تگڑا. ان کی وزارت عظمیٰ کی شیروانی شروع ہوئی تو خیر بڑا نیکسٹ لیول کا لفظ ہے. ان کو بہت تسلی تشفی تھی جس کی بنا پر جنوبی پنجاب کے اندر جوڑ توڑ ہو رہی تھی، جس کی بنا پر بلوچستان سے باپ پارٹی، ماں پارٹی اور پتہ نہیں کون کون سی پارٹیاں شامل کی گئی ہوئی تھیں کہ یہ ساری تسلیاں ساری چیز تھیں. تو ان کو بھی پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ ان کا مستقبل کوئی چکر ہی نہیں ہے. ان کا مستقبل اگر ہے تو پاکستان تحریک انصاف سے اتحاد اور الحاق کے چکر میں ہی ہے. تو انہیں بڑے محتاط الفاظ میں آج میڈیا سے گفتگو کی اور باقاعدہ طور پر خبردار کیا. اور انہوں نے صدر مملکت مخاطب نہیں کیا، انہوں نے الیکشن کمیشن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ فوراً 90 دن کے انتخابات کی تاریخ دیں. تو پیپلز پارٹی نے بغیر کسی تردد کے، حالانکہ چاہے کہ وہ اس سارے کار فرما کے اندر خود انہوں نے بہت زیادہ کردار ادا کیا. خود ان کے وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھے جس کی بنا پر مردم شماری اور حلقہ بندیوں کے اوپر کہا گیا کہ ہاں یہ مشترکہ مفادات کونسل کے اندر کہ اس کے بعد ہی انتخابات ہو سکتے ہیں. خیر اب انہوں نے کہا وہ تو بات اس وقت کی تھی لیکن اب بات نہیں ہے. لیکن باقاعدہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے الیکشن کمیشن کو 90 دن کے انتخابات کی تاریخ دینے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے. ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو میسج دیتے ہوئے کہا ہے کہ کٹ پتلیوں کے تجربے مزید نہیں چل سکتے. یعنی تسلی آپ ہمیں دیتے ہیں اور اس کے بعد ودائیاں ہمارے ساتھ نبھائیاں کسی اور کے ساتھ، یہ نہیں ہو سکتا. تو کٹ پتلیوں کے نہیں، یعنی جو اسٹیبلشمنٹ کے جو پلان ہے وہ ان کو بھی کچھ سمجھ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ڈیفینیٹلی مسلم لیگ نون کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ اس وقت شہباز شریف سے زیادہ اچھا پلے کوئی کر نہیں سکتا. اس وقت وہ بہت اچھا پلے کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا عوام جسے چاہے مرضی قبول کر لیں، بے شک پاکستان تحریک انصاف، نون لیگ اور پیپلز پارٹی عوام جسے چاہے. ہم کہتے ہیں دیتے ہوئے مجھے کہتے ہوئے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، چاہے میں خود نہ چاہوں، لیکن عوام اگر پاکستان تحریک انصاف کو بھی قبول کرے تو کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہوگا. تو 90 دن کے انتخابات کو انہوں نے کر دیا ہے اور باقاعدہ طور پر انہوں نے کہا اس کو ہم ایک تحریک کی شکل دیں گے اگر ہمارا یہ مطالبہ نہیں مانا گیا. تو یہ ہو گیا جی پاکستان تحریک انصاف کا اعلامیہ. پاکستان پیپلز پارٹی کا بلاول بھٹو صاحب کا یہ اعلان، یہ آپ نے سنا. کل کا وکلا کنونشن، میں نے بولا 2 سیاسی جماعتیں اب ایک پیج پہ نظر آ رہی ہیں اور وکلا کنونشن، وکلا برادری، وہ اب کنونشن کے ذریعے. ایک تو کل ہے نا اب پاکستان بار کونسل کا جو اجلاس ہے اور وہ کنونشن، جس کے بعد یہ پوری تحریک اب سڑکوں کی طرف نکلے گی. وہ سب کا ایک ہی مطالبہ ہے 90 روز. ٹھیک ہے جی. اب ان سب کے مطالبات سیم ہو گئے ہیں. مطلب اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ اس تھریٹ کو کس طریقے سے نپٹنا چاہ رہی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے اور مجھے اور آپ کو بھی تھوڑا بہت اب اندازہ ہو گیا ہے. مین وائل اسٹیبلشمنٹ اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے؟ وہ کر رہی ہے آرمی چیف نے، جیسے کہ آج فیسیلیٹیشن کونسل کا اجلاس ہوا، آرمی چیف اس کے اندر خود موجود تھے. ایک بار پھر حکومت پاکستانی نگران حکومت کو کہا کہ آپ کی پالیسیز کو ہم مکمل طور پر سپورٹ کریں گے اور ہر طریقے سے فوج اپنا کردار ادا کرے گی. حالانکہ میں یہ کہتا ہوں کہ نگران حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی تمام پالیسیز کو مکمل طور پر سپورٹ کریں گے، آپ آگے بڑھیں. یہ جملہ اگر کاکڑ صاحب کہتے تو زیادہ بہتر تھا. یہ سارا کام کرنا ہی اب آرمی چیف نے ہے. یہ الیکشن کی تاریخ بھی وہ ایک مقام پہ کہہ چکے ہیں جس وقت مناسب موقع کو اس وقت الیکشن کرا لیا جائے گا. تو جب یہاں یہ پوزیشن چل رہی تو میرے خیال ہے کاکڑ صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا. تو بہرحال وہاں یہ چیز چل رہی ہے. اسمگلنگ روکنے کے لیے آج بھی آپریشن ہوئے ہیں جی. آج بھی پشاور کی مارکیٹس بند ہوئی ہیں اور مزے کی بات ہے پشاور کی کچھ مارکیٹس کے اندر ایکسچینج کمپنیز مارکیٹ بند ہوئی ہے. تو جو افغانستان ہے وہاں ڈالر کی ویلیو پہلے جو 72 تھی وہ آج 80 روپے ہو گئی ہے اور پاکستان میں ڈالر کی ویلیو کم ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے ہمارے ڈالر کی آکسیجن سے افغانستان کی جو کرنسی ہے وہ اسٹرانگ ہو رہی تھی. میں ان چیزوں کی بہت تائید کرتا ہوں. کاش یہ پاکستان کی جمہوری حکومت یہ کام کر لے سکتی، مگر کیا کرے، ڈنڈا ہی پی رہا ہے.
اور وہی پیر یہ سارا کام کر رہا ہے. یہ پاکستان کی جمہوری حکومت کے ساتھ بھی یہ مل کے فون کر سکتی تھی. مجھے ایسا لگتا ہے یہ سولو فلائٹ ہی کیوں, یہ 12 13 15 20 شکل کی بندوں کی شکل میں یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے ساتھ کیوں, اس کو نگران سیٹ اپ بھی آپ کہہ رہے ہیں. تو بہرحال وہاں یہ کیا جا رہا ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈالر کی روک تھام سے عوام کا جو ہے جو سمپتھیز ان کے ساتھ آ جائیں گی. عوام جس کے ساتھ ہو وہی ہے نا, ڈنڈا تو ایک سرٹن لیول تک چل سکتا ہے. اور چینی کی روک تھام سے وہ سمجھ رہے ہیں, لیکن پتہ چلا آٹے کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے, دالوں کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے, ان سب کا کیا کرنا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کو باقاعدہ طور پر اب ایک تھریٹ فیل ہو رہا ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی طرف سے. دیکھیں وہ اس سے کس طرح کرتی ہیں, کیا یہ ڈالر روک کے, اسمگلنگ روک کے یہ حل ہے. لیٹس سی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.